موت انسان کی حفاظت خود کرتی ہے، لیکن جب انسان کا وقت آ جاتا ہے تو انسان چاہے جہاں بھی ہو، موت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس دنیا میں جہاں غریب بیچارہ روٹی کے لیے ترستا ہے، وہاں ہمارا ایک طبقہ لاکھوں روپے خرچ کر کے موت خرید لیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی دنیا کے سب سے بڑے اور پہلے شپ یعنی ٹائٹینک کے ساتھ ہوا۔ ناظرین، 1909 میں امریکی کمپنی وائٹ اسٹار لائن نے سوچا کیوں نہ دنیا کا سب سے بڑا شپ بنایا جائے جہاں انسانی زندگی کی تمام آزائشیں موجود ہوں۔ لہٰذا انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز بنانے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی ذمہ داری انہوں نے HW نامی کمپنی کو سونپ دی۔ تقریباً 2 سال کے بعد اس شپ کو تیار کر دیا گیا، جس میں تقریباً آج کے دور میں 198 ملین خرچہ آیا، اور اس شپ کو اس دور کے امریکہ کے مشہور ترین آدمی JP مارگن اون کر رہے تھے۔ اس شپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، اور 1912 میں جب یہ مکمل تیار ہو گیا تو اس کے چرچے پوری دنیا میں ہونے لگے۔ اس جہاز کے بنانے والوں کو اس کی پائیداری اور مضبوطی کا اس قدر یقین تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس میں لائف پوسٹ کو مکمل تعداد میں نہیں رکھا تھا، بلکہ زیرین حصوں کو جوڑنے والی دیواروں کو بھی مکمل طور پر تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ ناظرین، وائٹ اسٹار لائن کے اہتمام میں بننے والے دنیا کے اس سب سے بڑے جہاز کی لمبائی تقریباً 882 فٹ تھی اور اس کی چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی چوڑائی تقریباً 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ جب 1912 کو اس جہاز کی ابتدائی تقریب کا آغاز ہوا تو بہت سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اس جہاز میں تقریباً ایلیٹ کلاس کے لوگ شامل تھے اور اس جہاز میں فرسٹ کلاس ٹکٹ کا خرچہ تقریباً اس دور کے 870 پاؤنڈ کے قریب تھا۔ آخر 2 سال کے بعد اب یہ وقت آتا ہے جب جہاز اپنے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ تقریباً اپریل 1912 کو رات کا وقت تھا۔ یہ جہاز اپنے اولین سفر پر برطانوی شہر سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز میں عملے کے 892 افراد میں 3327 مسافر سوار تھے، جن میں سے زیادہ تر امیر طبقے کے لوگ تھے۔ اس کے بعد سفر کے ابتدائی 4 دن بہت ہی خوشگوار گزرے۔ جہاز کے مالکان اور سبھی مسافر بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پرتعش جہاز پر سفر کر رہے تھے۔ ناظرین، ٹائٹینک کے کپتان کا نام ایڈورڈ جان سمتھ تھا۔ وہ نہایت ہی تجربہ کار کپتان تھا، لیکن اس نے وائٹ اسٹار لائن کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر بلائے تک رکھتے ہوئے یہ کوشش کی کہ وہ اٹلانٹک اوشن کو سب سے کم مدت میں عبور کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ بنا لے۔ چنانچہ اس نے جہاز کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ٹائٹینک کو ایک اور جہاز سے اطلاع ملی کہ آگے برفانی تودے یعنی آئس برگ ہیں، لیکن جہاز کے کپتان نے تیز رفتاری کے باعث اس کی پرواہ نہ کی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جہاز کے کریو کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی اور وہ دھند کے باعث زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اب جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوتا ہے۔ 14 اپریل 1912 کو جہاز کے کریو نے ایک بہت ہی بڑا آئس برگ قریب ہوتے دیکھا۔ جہاز کے کپتان کو فوری طور پر اس کے بارے میں اطلاع دی گئی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دنیا کے سب سے بڑے شپ یعنی ٹائٹینک کا انجن بند کرنے کے باوجود یہ رات 11:40 پر ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ریبرز کو استعمال کیا گیا تھا وہ اسٹیل کے بجائے بہت ناقص مٹیریل سے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے آئس برگ سے ٹکراتے ہی یہ ٹوٹ گئی اور سمندر کا پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہونے لگا، اور سمندر کا پانی بڑی تیزی سے جہاز میں داخل ہوتا گیا۔ جب جہاز کا انجن بند کیا گیا تو مسافروں کو شک ہوا کہ شاید کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ جہاز کے نچلے حصے میں حفاظتی دیواریں نہیں بنائی گئی تھی۔ اس لیے تھوڑی ہی دیر میں پانی پورے جہاز میں پھیلتا گیا۔ پانی بننے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا اور صرف 3 گھنٹے میں 2 ٹکڑے ہو کر سمندر میں ڈوب گیا۔ ناظرین، ٹائٹینک میں تقریباً 20 لائف بوٹس تھی، جو مسافروں کی تعداد کے حساب سے بہت کم تھی۔ یہ کشتیاں کم رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ کمپنی کو پورا اعتماد تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ ٹائٹینک ڈوبنے کے بعد ان کشتیوں کی مدد سے صرف 755 مسافر اپنی جان بچا سکے، اور باقی مسافر جن کی تعداد تقریباً 1490 سے 1635 کے درمیان بتائی جاتی ہے، یہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اور زندہ بچنے والوں میں جہاز کا مالک بھی شامل تھا، جو کہ خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے جان بچاتے ہوئے آیا تھا۔ اس جہاز کے ڈوبتے ہی اس کے چرچے پوری دنیا میں پھیلنے لگے کہ بھلا نہ ڈوبنے والا جہاز کیسے ڈوب سکتا ہے۔ اس جہاز کی مشہوری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس پر کئی کتابیں لکھی گئی اور کئی فلمز بھی بنائی گئی۔ جہاز کے ڈوبنے کے بعد اس کے ملبے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں 1985 میں ایک مہم چلائی گئی جس کا مقصد جہاز کی بقایات کو تلاش کرنا تھا، اور آخرکار اس ٹیم نے اٹلانٹک اوشن میں تقریباً 12,000 فٹ کی گہرائی میں انہیں دریافت کیا تھا۔ اس کے بعد اس سال یعنی 2023 میں اس جہاز کو تلاش اور ایکسپلور کرنے کے لیے 5 افراد کو سب مرین کے ذریعے بھیجا گیا، جن میں سے 2 پاکستانی بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے اس جگہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے کئی ڈالر خرچ کیے، لیکن اچانک ان افراد کا اوشن گیٹ کمپنی سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اوشن گیٹ نامی سب مرین کے سربراہ نے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والے سب افراد کی موت کی تصدیق کر لی ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم سمندر کی گہرائی کی طرف جاتے ہیں تو واٹر پریشر بڑھتا جاتا ہے، اور نہ ہی آکسیجن سلنڈر میں اتنی آکسیجن ہوتی ہے کہ انسان 2-3 دن تک زندہ رہ سکے۔
امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔